बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली नकी मेहदी और आज के हमारी को होस्ट हैं सैयदा ज़ैनब काज़मी। आप देख रहे हैं कायम टीवी रमज़ान ट्रांसमिशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहल-ए-बैत, मजहबी स्कॉलर, ज़ाकरा, मीडिया एंकर पर्सन डॉक्टर सवद अस्करी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आज जैसे कि 16 रमज़ान है, आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कराची में बहुत शदीद गर्मी भी है, लेकिन इसके बावजूद शुक्र है रब्बे करीम का कि बहुत अच्छे रमज़ान गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री ना करो। तो डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये बताएं अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली नकी, आपको और सैयदा ज़ैनब काज़मी को, आप दोनों को मैं माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए और आपके तवस्सुत से कायम टीवी के तमाम मेंबरान को और तो कायम टीवी के तवस्सुत से उनके तमाम नाज़रीन को और तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हम हमेशा माह रमज़ान मुबारक ऐसे ही अच्छे तरीके से मनाते रहें और ऐसे ही ये शब रोज़ आते रहें और ऐसे ही हम इन शब रोज़ से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। और आपका आज का मौजू बहुत अच्छा है। आपने आज शुक्र के मौजू को अपनी आज के इस प्रोग्राम का मौजू करार दिया है। यकीनन शुक्र अदा करना हम पर इखलाक़न भी वाजिब है और हम पर शरअन भी वाजिब है। यानी जो इंसान बंदों का शुक्रगुज़ार नहीं होता वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुज़ार नहीं होता। और यकीनन अल्लाह ताला का एहसान है, रब्बे करीम है, हमें उठते बैठते सुबह शाम चलते फिरते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि उसने हमें सेहत अता फ़रमाई, ज़िंदगी अता फ़रमाई, नेमतें अता फ़रमाई, औलाद को वालिदैन जैसी रहमत अता फ़रमाई, वालिदैन को औलाद जैसी नेमत अता फ़रमाई। यानी मैं और आप अगर पूरी ज़िंदगी भी गुजर जाए तो परवरदिगार आलम की अता करदा नेमतों को गिन नहीं सकते हैं, उनको शुमार नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अब जब उन नेमतों की बात आएगी तो उसमें सबसे पहली जो नेमत हमारे पास है वो कौन सी नेमत है? ज़िंदगी। यानी मैं और आप हमको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता फ़रमाई है। तो अब शुक्र का हकीकी सही तरीक़ा ये है कि हम इस ज़िंदगी को वैसे गुजारें जैसे कि रब्बुल आलमीन का बताया हुआ तरीक़ा है। यानी अगर इस ज़िंदगी को हम अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगे तो ये इस तरह से शुक्र अदा नहीं होगा। शुक्र अदा करने के लिए सही तरीक़ा ये है कि हम उस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारें जैसे कि रब्बुल आलमीन ने बताया। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे जागना है, कैसे चलना है, कैसे फिरना है, कौन सी नेमतों को खाना है, कौन सी नेमतों को नहीं खाना है, कौन सी बातों को करना है, कौन सी बातों से इज्तनाब करना है, सच बोलना है हमेशा और झूठ कभी भी नहीं बोलना है। तो अगर जब हम अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो यही दर हकीकत शुक्र का सही तरीक़ा होगा। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए? बहुत अच्छा आपका सवाल है, बहुत खूबसूरत ही सवाल है, इसलिए कि हमारे पास हर नेमत परवरदिगार आलम की अता करदा है। अभी जिस तरह के हमने इससे पहले वाले सवाल में आपको बताया कि सबसे पहले परवरदिगार आलम की अता करदा नेमत हमारे पास अक्ल है और अक्ल भी अक्ल सलीम रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई है कि जिसकी वजह से हम इंसान बने, अशरफुल मखलूक़ात बने। और परवरदिगार आलम की हम कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं, इसलिए कि रब्बुल आलमीन सूरह रहमान में खुद इरशाद फरमा रहा है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो रब्बुल आलमीन ने हमको कितनी नेमतें अता फरमाई, क्या क्या चीज़ें अता फरमाई। मैं हमेशा सोचती हूँ कि रब्बुल आलमीन की बनाई हुई इतनी बड़ी कायनात को ना देखें, इतनी बड़ी कायनात को ना सोचें, सिर्फ़ एक अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालें, अपनी इंसानी साख पर नज़र डालें, तब भी हमारे पास शुक्र के अल्फाज नहीं होंगे। ये हाथों का उठना, ये पैरों का चलना, ये पलकों का झपकना, ये ज़बान का चलना, ये दिमाग, ये दिल, ये क़ल्बो ज़हन, दर हकीकत ये परवरदिगार आलम की अता करदा नेमतें ही नेमतें हैं। तो इस रब्बुल आलमीन की नेमतों का हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो कि शरीयत में बताई गई वो है तस्बीह जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। यानी आज के इस फ़िरक़ा वारियत के दौर में, तफ़रीक़े के दौर में, इंतशार के दौर में, जबकि कोई नमाज हाथ खोल के पढ़ता है, कोई नमाज हाथ बांध के पढ़ता है, कोई रोज़ा 10 मिनट पहले खोल लेता है, कोई रोज़ा 10 मिनट बाद खोलता है, कोई कुरान की तफसीर ऐसे करता है, कोई कुरान की तफसीर वैसे करता है, मगर एक तस्बीह जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी है जो कि तमाम तर मसाले के फ़िक्र में, तमाम तर मकातिब फ़िक्र में मुत्तफ़िक़ अलैह है। यानी जब भी तस्बीह जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बात आएगी तो उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं?
اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر کے ذریعے سب سے پہلے پروردگار عالم کی کبریائی کا اعتراف کیا، وہ رب العالمین جو کہ سب سے بڑا ہے، ہم اس رب العالمین کو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم نے اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمدللہ کہنا شروع کیا، تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کی ایک ایک نعمتوں کو شمار کیجئے، ایک ایک نعمت کو گننا شروع کیجئے۔ پروردگار عالم نے مجھے زندگی دی، الحمدللہ۔ پروردگار عالم نے مجھے ذہن دیا، الحمدللہ۔ خداوند عالم نے مجھے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، الحمدللہ۔ رہنے کے لیے مکان عطا فرمایا، الحمدللہ۔ پروردگار نے مجھے والدین جیسی رحمت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس کتنی نعمتیں، میرا یہ یقین ہے کہ آپ اگر گنتے چلے جائیے تو 33 مرتبہ الحمدللہ تمام ہو جائے گا، لیکن پروردگار عالم کی عطا کردہ نعمتیں تمام نہ ہو جائیں گی۔ اور جب الحمدللہ کا ورد تمام ہو جائے، اس کے بعد آپ سبحان اللہ کی منزل پر آ جائیے کہ وہ رب العالمین جس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی، تمام تر تعریفیں اس کے لیے۔ اور اس رب العالمین کی ذات میں جب سبحان اللہ کا ہم ورد کریں گے تو وہ پروردگار عالم ہم سے ضرور خوش بھی ہوگا اور ہمارا شمار شاکرین اور صابرین میں فرمائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شکر خدا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا نقی، اس لیے کہ واقعی پروردگار عالم کی عطا کردہ نعمتوں کا جب شکر ادا کیا جاتا ہے تو نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو پروردگار عالم ہم سے راضی پر رضا رہتا ہے، پروردگار عالم ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نعمتوں کا تذکرہ نہیں کریں گے تو وہ نعمتیں کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی، وہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، رب العالمین بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ اسی لیے پروردگار عالم کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے رب العالمین کی اطاعت کی جائے، 5 وقتہ نماز پڑھی جائے، پروردگار عالم کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ اور جیسے جیسے ہم رب العالمین کے احکامات کو مانتے چلے جاتے ہیں، رب العالمین ہم سے راضی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا آپ شکر پروردگار عالم ادا کرتے جاتے ہیں، اتنی ہی آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے کیا وہ ناشکرے ہوتے ہیں؟ بالکل، بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ آج تو میں بہت خوش ہو رہی ہوں اس لیے کہ اتنے پیارے پیارے سوالات آپ بچوں کی جانب سے آ رہے ہیں کہ یقیناً پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے، وہ رب العالمین جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں ان کی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جو بندے ناشکرہ پن کرتے ہیں ان کی نعمتوں کو کم سے کم کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کتنا کچھ نوازتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملی طور پر خداوند عالم کی ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی جب انسان کی، مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ کہ ایک کوئی بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں کوئی نوجوان داخل ہوا اور اس نے ہبڑ دبڑ میں نماز پڑھی اور وہ جانے لگا وہاں سے۔ تو انہوں نے اس کو بلایا، کہا کہ ادھر آؤ، یہ تم کیا کر رہے تھے اتنی جلدی میں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو در حقیقت بس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پروردگار عالم کو میں یہ بتا دوں کہ میں اس کا گستاخ بندہ نہیں ہوں، میں خود سر نہیں ہوں، میں سرکش نہیں ہوں، بس میں رب العالمین کے حضور میں سجدہ کر سکتا ہوں، سجدہ ریز رہتا ہوں۔ تو یہ کتنا اچھی بات ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا شمار شکر گزار بندوں میں ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمارے سوال کا بہت اچھا جواب دیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام تو ان کے شکر کا کیا کہنا چاہیے، ان کی تو زندگی ہی شکر کی سے عبارت تھی۔ اور یقیناً ہمیں وہ بات یاد آتی ہے کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کے گھر سے ایک رات میں 1000 تکبیروں کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھیں، امام حسین علیہ السلام جنہوں نے سجدہ شکر ادا کیا
اور قاتل کا خنجر چل رہا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام جنہوں نے 25 حج پاپی ادا کیے اور وہ رات کے اندھیروں میں اپنی شانوں کے اوپر بوریاں لاد لاد کر یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو پہنچایا کرتے تھے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جنہوں نے شکر خدا ایسے ادا کیا کہ انہوں نے علوم اہل بیت اطہار کو آگے پہنچایا، امام جعفر صادق علیہ السلام اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ قید خانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ ہمارے پاس وہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص جو کہ پہنچا دروغہ زندان بان کے پاس اور اسے بہت ساری دولت دنیا دی اور کہا کہ میری امام سے ایک ملاقات کرا دو، میں اپنے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اب دروغہ زندان بان نے کہا کہ اچھا فلاں وقت پر آ جانا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کر لینا۔ اب وہ جو فلاں وقت پر پہنچا شخص تو دروغہ زندان بان نے اس کو اوپر کی طرف ایک روشن دان سے کہا کہ نیچے جھانک کے دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ اب جو اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو نیچے ایک سفید کپڑا پڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں نظر آتا، لگتا ہے کہ ایک سفید چادر، ایک سفید کپڑا پڑا ہوا ہے۔ کہا یہی تو آپ کے امام ہیں جو کہ فجر کے سجدے میں سر رکھتے ہیں تو ظہر میں اٹھاتے ہیں، ظہر کے سجدے میں سر رکھتے ہیں تو عصر میں اٹھاتے ہیں، عصر کے سجدے میں سر رکھتے ہیں تو مغرب میں اٹھاتے ہیں، مغرب کے سجدے میں سر رکھتے ہیں تو عشاء میں اٹھاتے ہیں۔ یعنی شکر پروردگار عالم کیسے ادا کرنا چاہیے، کوئی ہمارے ائمہ طاہرین سے پوچھے کہ مولا کے لیے ایک جانب شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پوری پیری گزر گئی، مگر اس کے باوجود شکر خدا ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور شکر ادا کرنے کا عملی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے خلق خدا کو فیض پہنچایا جائے، جو کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہر طریقے سے عملی طور پر فیض پہنچایا لوگوں کو، اور اس طریقے سے فیض پہنچایا کہ امام علی رضا علیہ السلام جب ایران کے کسی مقام سے گزر رہے ہیں اور وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول ہمارے پاس روزگار نہیں ہے کوئی، ہم بھوکے مر رہے ہیں، تو امام علی رضا علیہ السلام نے پہاڑ پہ اشارہ کیا تو وہ جو سخت پہاڑ تھا وہ موم کی مانند نرم ہو گیا اور کہا کہ اب اس سے آپ مٹی کے برتن بنائیے اور اس سے فروخت کیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا کی تھی، ان نعمتوں کے ذریعے وہ آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام محمد تقی علیہ السلام، اسی طریقے سے امام علی نقی علیہ السلام، اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام، یعنی اور ہمارے 12ویں امام جو کہ آج بھی پردہ غیب میں ہیں، ہر طریقے سے شکر خدا ادا کرنے کے لیے مخلوق خدا کو فیض پہنچاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمیں اپنے کچھ اشعار سناتے ہیں۔ بالکل، میں ایک نعتیہ کلام ہے، اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں اور قائم ٹی وی سے کے ذریعے تمام ناظرین کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ زندگی کا شم شبستان حرم ہے، یہ زندگی کا شم شبستان حرم ہے، ہر لحظہ ہر ایک آن گلستان کرم ہے، کوئی نہ رہا والی و وارث میرا آقا، لیکن مجھے معلوم ہے کیا شان کرم ہے، توقیر بڑھے میری یہی اپنی دعا ہے، ہر ایک یہاں بحر قدردان حشم ہے، ہر لحظہ ہر ایک آن کروں ذکر میں یوں ہی، مقطع عرض ہے کہ ہر لحظہ ہر ایک آن کروں ذکر میں یوں ہی، سروت پہ نظر سید سلطان امم ہے، یہ زندگی کا شم شبستان حرم ہے، ہر لحظہ ہر ایک آن گلستان کرم ہے۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمارے سوالوں کے بھی بہت اچھے جواب دیے اور آپ نے شعر بھی بہت اچھا پیش کیا ہے۔ جی ناظرین، اب وقت ہو چکا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن۔ اللہ حافظ۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان